الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں رکھتے ہیں ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کلمے والی سجدے والی موت نصیب فرما، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جلد سے جلد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، تجارت، بزنس، کاروبار سب کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جلد سے جلد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق دی، اور ہم یہ دعا کریں کہ جو حضرات اب تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکے اللہ اسے بھی جلد سے جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جب ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں تو اچھی طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنی ہے، ایک دوسرے کا کو احترام کرنا ہے۔ ماں باپ کا حقوق بچے کو ادا کرنا ہے اور بچے کے حقوق ماں باپ کو ادا کرنا ہے۔ بیوی کے حقوق شوہر کو ادا کرنا ہے اور شوہر کے حقوق بیوی کو ادا کرنا ہے، تبھی سمجھ لیجیے زندگی جو ہے خوشگوار گزرے گی، اچھی طرح سے گزرے گی۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو گھر میں ٹینشن، پریشانی شروع ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھی عادت سے پیش آؤ، بیوی کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو، رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہ اللہ فرمائے قرآن مجید میں وعاشروہن بالمعروف کہ بیویوں کو اچھی طرح سے بیوی کی دیکھ بھال کی جائے، رہنے سہنے کھانے پینے پہننے کا اچھی طرح سے انتظام کیا جائے۔ اور اگر ہمیں بیوی پسند نہیں ہے، ہم بیوی کو پسند نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم بیوی کو ناپسند کرتے ہو، بیوی تمہیں پسند نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بھلائی رکھتی ہے، اچھی چیز رکھتی ہے۔ ایک کریلا سبزی ہے، کھانے کی چیز ہے، آپ کو پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کڑوا ہے، لیکن اگر آپ کریلا کو یوز کرتے ہیں آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ فرما رہے ہیں اگر بیوی تمہیں ناپسند ہو تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے جو کچھ تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ تمہارے لیے اچھائی رکھتی ہے، بھلائی رکھتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں بیوی کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنی چاہیے، حقوق ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مکمل ایمان والا، پورے ایمان والا وہ شخص ہے جن کے اخلاق اچھے ہو، جن کی عادت اچھی ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہو، اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہو، اللہ کی مخلوق کو بھی خوش رکھتا ہو، یہ اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادت ہے۔ پورے گارنٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مکمل ایمان والا، پورے ایمان والا، بہترین ایمان والا وہ شخص ہے جن کے اخلاق، جن کی عادت اچھی ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہو، کسی کو پریشان نہیں کرتا ہو، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہو، کسی کو نہیں ستاتا ہو، ایسا شخص کا ایمان جو ہے مکمل فٹ ہے، مکمل مضبوط ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی جو آگے فرماتے ہیں وہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، تم میں سب سے اچھا مرد، تم میں سب سے اچھا شوہر، تم میں سب سے اچھا نوشو، تم میں سب سے اچھا خاوند وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، بیوی کے ہیلپ کر دی، بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا دی، بیوی کپڑا دھو رہی ہے آپ کو وقت ہے تھوڑا کپڑا ساتھ میں دھو دی، بیوی کچن میں کام کر رہی ہے آپ کو بھی وقت ہے تھوڑا پیاز تھوڑا کچھ ساتھ دے دیے کھانے بنانے میں، آپ بیوی کے غلام نہیں ہو گئے، چوروں کے غلام نہیں ہو گئے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ازواج مطہرات یعنی پاکیزہ بیویوں کے گھر میں کام کر دیا کرتے تھے، آٹا گوندھ دیا کرتے تھے، گھر کے کام صفائی وغیرہ کر دیا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اور آپ بھی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بیوی کا پہلا حق جو شوہر پہ بنتا ہے وہ مہر ادا کرنا۔ نکاح کے وقت، شادی کے وقت جب ہم ارادہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اتنے زیورات، اتنے مال، اتنے روپے پیسہ بیوی کو دیں گے، یہ مہر ہو گیا۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنی بیوی کا مہر نکاح کے وقت ادا کر دیتے ہیں، اور وہ مسلمان جو نکاح کے وقت ادا نہیں کرتے ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے جتنا جلد ہو سکے ہم اپنی بیوی کا مہر دے دیں یا بیوی سے معاف کرا دیں، بیوی سے معاف کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی بیوی کا جو مہر ہے اسے خوش دلی کے ساتھ راضی ہو کر خوشی سے دے دیا کرو، یہ مہر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر بیوی مہر میں سے کچھ خوشی سے راضی سے معاف کر دے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم خوشی سے حلال سمجھ کر کھاؤ، لیکن بیوی کا مہر ادا کرنا چاہیے یا بیوی سے معاف کرا لینا چاہیے، یہ
ہم بیوی کا پہلا حق جو بنتا ہے شوہر پہ وہ مہر ادا کرنا۔ ایک آدمی سے آپ نے 50,000 روپے لے لیا یا 1,00,000 روپے لے لیا، وقت پہ اسے نہیں دیا، آپ ان سے کہیں گے بھائی معاف کر دو، ہم نے تمہارا حق ادا نہیں کیا، پیسہ واپس نہیں کیا۔ اسی طرح سے ذرا سوچے کہ ہمیں بیوی کے سامنے کس طرح سے رہنا چاہیے اگر ہم ان کا مہر ادا نہیں کیے، ان کا مہر ادا نہیں کیے۔ گھر سے باہر لوگوں کے اگر ہم قرض واپس نہیں لوٹائیں وقت پہ تو انہیں معافی مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا اور وقت بھی دو، اور بیوی سے ہم کس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کا مہر ہمارے اوپر ہے اور ہم نے ابھی تک ان کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، دوسرا حق بنتا ہے بیوی کا شوہر کے اوپر کہ ہم بھی صاف ستھرا رہے، اچھا لباس پہنے، بن سور کر رہے بیوی کے سامنے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بیوی کے لیے بن کر رہوں، صبر کر رہوں، اچھا کپڑا پہن کر رہوں، جس طرح سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے میرے لیے بن کر رہے، صبر کر رہے، اچھا کپڑا پہن کر رہے، اسی طرح سے بھی میرا بھی حق ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھی بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنوں، بن کر رہوں، صبر کر رہوں۔ پہلا حق بیوی کا ہے مہر ادا کرنا، دوسرا حق یہ ہے کہ ہم بھی بیوی کے لیے صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ رہیں، اچھے لباس پہنیں۔ اور تیسرا حق جو ہے وہ ہے بیوی کے لیے نرم رویہ اختیار کریں، بیوی کو معاف کرتے رہیں، بیوی کو سمجھاتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کھانا وقت پہ نہیں لایا آپ غصہ کرنے لگے، سالن میں نمک نہیں ہے آپ غصہ کرنے لگے، گالیاں دینے لگے، پانی وقت پر لا کر نہیں دی آپ انہیں غصہ کرنے لگے۔ یہ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کھانا بنانے میں، سالن بنانے میں، کپڑا دھونے میں اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے ہم اسے مارنے لگے، گالیاں دینے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے۔ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہ قرآن میں اس بات کی اجازت، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس بات کی اجازت کہ ہم بیوی کو مارے، بیوی کو ستائے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، ہم انہیں چھوٹی چھوٹی غلطی میں مارنے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخادم ولا امرأة قط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلام، کسی نوکر، کسی کام کرنے والے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ غلاموں سے، نوکروں سے، خادموں سے، منیجروں سے، اسٹافوں سے اگر غلطی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، مارا نہیں اپنے نوکر کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آگے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا، کبھی بھی اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری، ذرا سوچیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کبھی نہیں مارے تو ہم جو بیوی کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، یہ کس کس طریقے کو اپنا رہے ہیں، کن کی سنت کو اپنا رہے ہیں؟ بیوی کو مارنا نبی کا طریقہ نہیں، بیوی کو تکلیف دینا نبی کا طریقہ نہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چھوٹے موٹے کاموں میں بیوی کو نہ مارے، بیوی کو تکلیف نہ دے، بیوی کو پریشان نہ کریں۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ بیویوں کو مت مارا کرو۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، صحابہ کرام نے بیویوں کو مارنے سے سب رک گئے، بیوی کو نہیں مارتے، لیکن بیوی بھی جو تھی موقع کا فائدہ اٹھا۔ کیا شوہر تو کچھ کہتے نہیں، شوہر تو ڈانٹتے نہیں، شوہر تو مارتے نہیں، تو بیوی بھی جو ہے صحابہ کرام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کسے کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھے ہیں ایمان لائے ہیں اسے صحابہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو ہے بیوی کو نہیں مانے تو بیوی جو ہے شوہر کی نافرمانی کرنے لگی، بات نہیں ماننے لگی، شوہر بھی پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، شکایت کی۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عمر جس راستے سے آتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ بیوی کی شکایت لے کے پہنچے ہوئے اللہ کے نبی، آپ نے بیویوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ جو بیوی جو ہے شوہر کی بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اس وقت، آگے بھی سنیں کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اجازت دیتے ہیں کہ بیوی کو مارو، نافرمانی کرے۔ صحابہ کرام نے نافرمانی کرنے پر، بات نہیں ماننے پر بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اب جو صحابہ کرام کی جو بیویاں تھیں صحابیات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاتی ہے۔ ازواج مطہرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی پاکیزہ بیویاں، ان کے پاس شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے مجھے مار رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے، ستا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے، سننے کے لائق ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام کو بلاتے اور فرماتے میرے صحابہ، کچھ عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آ کر شکایت کر رہی ہے کہ ان کے شوہر جو ہے انہیں مار رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اپنی بیویوں کو مارتا ہے، صحابہ کرام کو فرماتے کہ جن کی شکایت آئی ہوئی ہے کہ جو بھی حضرات اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں۔ ذرا سوچیں، اچھے لوگ نہیں ہیں جو بیویوں کو مارتے ہیں۔ کتاب دیکھیے سنن ابی داؤد۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نبی فرما رہے بیویوں کو مارنا اچھی بات نہیں۔ اس لیے بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم مہر ادا کریں۔ بیوی کا دوسرا حق شوہر پر یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے پاکیزہ رہیں بیوی کے لیے۔ بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی کو معاف کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، بیوی کو سمجھاتے رہیں۔ بیوی کیا ہوتی ہے؟ بیوی تو اپنے شوہر کے لیے جان بھی دے دیتی ہے۔ بیوی تو اپنے شوہر کے لیے قیمتی مال جو زیورات ان کی شادی میں دی جاتی ہے انہیں بھی گروی رکھ دیتے ہیں، یا انہیں بھی دے کر اپنے شوہر کے ٹینشن کو ختم کرنے والی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ ان کے شوہر ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ بدر کی لڑائی ہوئی، کفار مکہ 1000 فوج لے کر، اور ابو العاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابھی مسلمان نہیں ہوئے اسے بھی لے کر آ جاتے ہیں، اور لڑائی ہوتی ہے، مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اس میں 70 کافر جو ہے مارے گئے، اور 70 کو بندی بنا کر، باندھ کر، ہتھکڑی لگا کر، رسی وغیرہ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ ہماری قید میں ہیں، ہماری بندی بنائے ہوئے ہیں، انہیں اگر چھوڑانا ہے تو کچھ روپے، پیسہ، کچھ مال و دولت دے کے چھوڑا لیا جائے۔ زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ جب معلوم ہوا کہ میرے شوہر ابو العاص قید ہیں، مدینہ میں ہے، تو اپنے جو مال ہوتے ہیں، جو زیورات ہوتے ہیں، اسے باندھ کر مکہ سے مدینہ بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کھولتے ہیں تو اس میں ایک ہار ملتا ہے۔ وہ ہار کو دیکھنا تھا جو عورتیں گلے میں پہنتی ہیں۔ وہ ہار جب دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہار جو تھا، ہار کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئی۔ وہ ہار دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رخصتی کے وقت، شادی کے وقت اپنی بیٹی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ کو دیتی ہے کہ بیٹی اب تم اسے یوز کرنا، تم اسے استعمال کرنا۔ لیکن جب جو شوہر جو ہے وہ گرفتار ہے، قید میں ہے، اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ قیمتی ہار بھیجتی ہے کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہار کو، رونے لگتے، آنکھوں میں آنسو۔
صحابہ کرام سے اجازت چاہتے، حکم نہیں دیتے میرے صحابہ میرے داماد کو چھوڑ دو، نہیں، میرے صحابہ اگر تم چاہو تو میرے داماد کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو العاص کو جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو میری بیٹی زینب کو مکہ سے مدینہ میرے پاس دے۔ میرے بزرگوں، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں، ان کے برتن میں کچھ سالن، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ پینے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہیں اللہ کا سلام کہے۔ سلام کون بھیج رہے ہیں؟ کنہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے انہیں کہیے کہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور جنت میں ایک موتی کا محل آپ کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں جس میں کوئی پریشانی نہیں۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، سلام آ رہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بزرگوں، تیسرا حق جو ہے بیوی کے معاملے پہ صبر کرتے رہے، معاف کرتے رہے، انہیں تکلیف نہ دے۔ اور چوتھا حق یہ بنتا ہے کہ بیوی کو بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد حضرات جو ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ان کی ذمہ داری کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، ہم اپنی بیوی کو جہاں تک ہو سکے قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ پانچواں حق جو بنتا ہے بیوی کے لیے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، ان کا سہولت فراہم کریں، انہیں کھانے پینے کا ان کے لیے انتظام کریں۔ ایک صحابی آتے اللہ کے نبی بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر یہ حق ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ۔ آج ہوٹلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں اور ہم بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، ہو سکے تو کچھ اچھی چیزیں ہوٹلوں سے جہاں آپ کھا رہے ہیں بیوی کے لیے بھی لے کے جائے، آپس میں محبت بڑھے گی اور وہ آپ کی بات مانے گی، آپ جو کہیں گے اسے فالو کرے گی۔ نبی فرما رہے جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور بیوی کے چہرے پر نہ مارو، بیوی کے لیے بد دعا نہ کرو۔ کتاب دیکھیے سنن ابی داؤد، محدث البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا۔ میرے بزرگوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بیوی کے حقوق کو ادا کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیوی کو تکلیف نہ دے، بیوی کو پریشان نہ کرے، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے اور ماں باپ کی باتوں میں آ کر بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتوں سے پڑھیں۔